إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ روم 21ویں پارے میں ہم انسانوں کی ضعف اور کمزوری کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا. دنیا میں جب ہم تشریف لائے تو ہم بڑے کمزور تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا کمزوری کم ہوتی گئی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. اللہ فرماتا ہے کمزوری کے ختم ہونے کے بعد قوت ملی، قوت کے بعد پھر ہم نے تمہیں کمزور کر دیا. حقیقت یہی ہے کہ انسان ساری زندگی کمزور ہی رہتا ہے. جوان بھی ہو جائے تو پھر بھی کسی کی کمزوری دوست ہوتا ہے، کسی کی کمزوری اولاد ہوتی ہے، کسی کی کمزوری جاب ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے 5ویں پارے میں فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے. اگر یہ کمزور ہے تو پھر تو واضح بات ہے دنیا کی زندگی میں اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا، وہ چاہے پیغمبر ہو یا ولی ہو، جس نے بھی دنیا میں سانس لیا ہے، دنیا میں زندگی گزاری ہے، اس کو دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. مشکلات سے خالی کوئی بھی نہیں گیا. کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے جس کو اللہ ڈھیل دے دے، مہلت دے دے اور اس کی دنیا ہی جنت بنا دے. لیکن اللہ کے ماننے والے مسلمان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور اس پہ مشکلات نہ آئیں. دنیا کی مشکلات میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی، کبھی ماں باپ کام آ جاتے، کبھی دوست، محلے دار، رشتہ دار کام آ جاتے. لیکن بسا اوقات ایسی مشکلات بھی آتی ہیں، ایسی پریشانیاں بھی آتی ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے تم جس بھی پریشانی میں ہو، تم جس بھی مصیبت میں ہو، تم جس بھی بے بسی میں ہو، تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو. استجب لکم. اللہ کہتا ہے میں تمہاری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسرے سپارے میں جہاں اللہ نے رمضان کا تذکرہ کیا ہے، پورے رکوع میں رمضان کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں اللہ نے یہ بات کہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے بندوں کو بتا دو فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ تیرے بہن بھائی تجھ سے دور ہیں، تیرے ماں باپ دور ہیں، تیری اولاد دور ہے، تیرے دوست دور ہیں، کل کائنات دور ہے، سب سے زیادہ اگر میرے اور آپ کے قریب کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے میرے صاحب آج کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے، ہر پریشانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ ہم جس پریشانی میں بھی ہیں اللہ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں 17ویں سپارے میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تم جس حالت میں بھی ہو، تم جس پریشانی میں بھی ہو، جو ہم نے تمہیں کتاب قرآن مجید دی ہے، اس کتاب میں ہم نے تمہارا تذکرہ کر دیا ہے۔ ہم جس پریشانی میں بھی ہیں، ہر پریشانی ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے، اور اس پیغمبر کا اور مصیبت کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ ایک آج کل مصیبت یہ ہے، ہر پانچواں چھٹا آدمی یہی بات کرتا ہے، لو جی میرے تو سارے ہی دشمن ہو گئے، قاری صاحب بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے بھی مجھے کاٹنے میں لگے ہوئے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس سب کی دشمنی کا رونا رونے والو، تمہارا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ یہ کوئی نئی پریشانی نہیں، ہم سے پہلے اللہ کا ایک پیغمبر گزر چکا ہے جن پہ یہ پریشانی آئی تھی کہ سارا علاقہ ہی دشمن ہو گیا۔ علاقہ کیا، سگا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو۔ یہ میرے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، جلانے والے سارے علاقے کے لوگ ہیں۔ سگا باپ بھی لکڑیاں لے کے آتا ہے، لو میں لکڑیاں لا کے دیتا ہوں، میرے بیٹے کو آگ لگا دو۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے سارے علاقے نے ایندھن اکٹھا کیے، سارے علاقے نے لکڑیاں اکٹھی کیے، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، صدائیں آ رہی ہیں پھینکو اس کو آگ میں، یہ بتوں کا گستاخ ہے۔ باپ بھی کہتا ہے اس کو پھینکو آگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب لے جایا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب گئے، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کس کو آواز دی؟ آپ قرآن پاک پڑھیے، 4 اللہ کے پیغمبر گزر چکے، چاروں کی قبریں بن چکی ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، قبر بن چکی ہے۔ نوح علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ہود علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، صالح علیہ السلام جا چکے ہیں۔ 4 پیغمبر، 5 ولیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر رحمہم اللہ۔ 5 بزرگ وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے غیبی مدد کے لیے نہ کسی بزرگ کو آواز دی، نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہیں کہا یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچ، یا نوح مدد، یا ہود، یا صالح، نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے گزرے ہوئے پیغمبروں کو بھی آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والے ولیوں کو بھی آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے آسمان میں بسنے والے فرشتوں کو بھی آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہیں تو رب کو آواز دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، جھگڑا کوئی لین دین کا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے، اے اللہ تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا۔ قربان جائیں، پھر اللہ نے مدد کی، کمال کر دی۔ سورۃ الانبیاء پڑھیے، 17واں سپارہ ہے، اللہ کہتا ہے جب میرے ابراہیم نے مجھے آواز دی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے بھی ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ اللہ چاہتا تو طوفان بھیج سکتا تھا، آندھی بھیج سکتا تھا، بارش نازل کر سکتا تھا، لیکن پانیوں سے تو بندے بھی آگ بجھا لیتے ہیں۔ مزہ تب ہے
آگ بھی جلتی رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہے بھی نہ. اللہ کہتا ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا, آگ دیکھ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے, میرا خلیل ابراہیم آ رہا ہے, اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا. وسلام, اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے, میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. اس لیے میرے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے, ہر پریشانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, ان کے آگے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, وہ بھی پیغمبر تھے, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. آگے ان کا ایک پیغمبر ہے اسحاق علیہ السلام کا, یعقوب علیہ السلام. ان پہ یہ پریشانی آ گئی جو آج ہر گھر کی پریشانی بنی ہوئی ہے. ہر آدمی کوئی بیٹیوں سے پریشان ہے, کوئی بیٹوں سے پریشان ہے. اولاد کے غم نے لوگوں کو بوڑھا کر دیا ہے, کمروں کو جھکا دیا ہے, شوگر کا مریض کر دیا ہے. اولاد کی پریشانیوں کا رونے رونے والوں, اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, ہم نے تمہارا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کر دیا ہے. تمہارے پاس اولاد کی پریشانی, کیا پریشانی ہے؟ دیکھ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے پہ اولاد کی پریشانی کیسی آئی. بیٹوں نے آ کے بتایا بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے. یہ ایک غم باپ ہی جانتا ہے, ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے, لیکن اللہ نہ کرے کسی کا دل کا ٹکڑا گم ہو جائے تو یہ دکھ کو تو باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے, ماں باپ کو شوگر کا مریض کر دیتا ہے. دیکھ اتنا بڑا صدمہ آیا, پاس چچا کی قبر ہے, پیغمبر تھے, پاس باپ کی قبر ہے, پیغمبر تھے, پاس دادا کی قبر ہے, پیغمبر تھے, خلیل تھے. اتنا بڑا صدمہ آیا. پڑھیے رب کا قرآن سورہ یوسف کو. یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ کو آواز نہیں دی غیبی مدد کے لیے, یا اسحاق مدد. او بابا اسحاق تیرا بیٹا دکھڑا ہو گیا, دکھی ہو گیا, بیٹے کی مدد کے لیے پہنچ. نہ اپنے چچا کو آواز دی, نہ اپنے دادا ابراہیم کو آواز دی. وہ پیغمبر کی اولاد تھی, جانتے تھے اپنے باپ دادا پیغمبر بھی ہوں, غیبی مدد کے لیے ان کو آواز نہیں دیتے بلکہ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں. روتے ہوئے کیا کہا, صبر جمیل واللہ المستعان, صبر میں کرتا ہوں لیکن اتنے بڑے صدمے میں میرا مددگار اللہ ہی ہے. اللہ المستعان ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہے یا اللہ مدد. اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا مددگار نہیں ہے, میرا دل کا ٹکڑا میری آنکھوں سے جدا ہو گیا, اس کو واپس کرنے والا تو ہی ہے. 1 سال گزرا, اللہ کے آگے روتے رہے, بیٹا مانگتے رہے. 2 سال گزر گئے, 3 سال, وہ 1-2 سال کے بعد راستے بدلنے والوں, اس بڑے رب کے راستے کو, اس کے دربار کو جب حاضری دیتے ہیں تو رب کا در نہیں چھوڑا کرتے. اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن دیر نہیں ہو سکتی. اللہ کو آواز دیتے رہے حتیٰ کہ 30-35 سال ہو گئے. قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, روتے روتے بیٹا مانگتے مانگتے آنکھیں سفید ہو گئی لیکن رب کا در نہیں چھوڑا. سورہ یوسف پڑھیے, ایک دفعہ بھی باپ کو آواز نہیں دی, دادا کو آواز نہیں دی, رب کو آواز دیتے رہے. لیکن وہ بھی شہنشاہ ہے, آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے. بیٹا کیا ملنا تھا, بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے بنیامین نے چوری کی ہے, وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے. اب یہ تو اور بڑا دکھ تھا, اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا جیل میں بند ہو جائے. باپ کو تو پھر کھانا اچھا نہیں نہ لگتا, وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے, میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ, میرے دل کے ٹکڑے کو باہر لے کے آؤ. دیکھ دکھ بری داستان 35-40 سال کی ہے, ابھی وہ دکھ اور وہ زخم تو بجھا نہیں, ایک اور زخم آ گیا ہے, دوسرا بیٹا جیل میں بند ہو گیا ہے. سورہ یوسف پڑھیے, انہوں نے پھر بھی باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا, پھر بھی نہیں کہا یا اسحاق مدد, اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ. اللہ کے آگے روتے مجھے 35-40 سال ہو گئے, میرا پہلا بیٹا ہی نہیں آیا.
میرا تو دوسرا بیٹا بھی چھن گیا ہے. اپنے دادا ابراہیم کو آواز دی. نہیں, وہ جانتے تھے اس بڑے کے در کو نہیں چھوڑتے. اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی. جب اطلاع پہنچی تو رو پڑے. روتے ہوئے شکوہ ضرور کیا. کیا کہا؟ یا سبا لا یوسفا وبیزتینا، آئے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے. بیٹے کہنے لگے بابا تو یوسف کی تو بات چھوڑنا، تو اپنے اس بیٹے کی فکر کر. پھر اللہ کے آگے رو ہی پڑے. اے اللہ میرے گھر والے میرے بیٹے کا نام بھی نہیں لینے دیتے. اللہ کے باپ کو اولاد کہاں بھولا کرتی ہے. پھر روتے ہوئے غیبی مدد کے لیے آواز دی تو کیا دی؟ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. 35-40 سال میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اللہ کے برابر اللہ کا مقام باپ دادا کو نہیں دیا. روئے تو اللہ کے آگے روئے. انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. اللہ میں سارے شکایتیں تیرے آگے ہی رکھتا ہوں، سارا رونا تیرے آگے ہی روتا ہوں. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میرے دونوں بیٹے واپس کر دے. پھر وقت کہتا نہیں، دیر ضرور ہوئی اندھیر نہیں ہوئی. پھر اللہ کا جب انہوں نے در نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی. اس لیے میرے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے. آج ایک پریشانی اولاد نہ ہونے کی بڑی ہے. ہر تیسرا چوتھا گھر پریشان ہے، اولاد نہیں ہوئی. کسی نے بیٹے کی شادی کی اولاد نہیں ہوئی، کسی نے اپنی شادی کی کہتا ہے اولاد نہیں ہو رہی. پھر میں عرض کر دوں اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. او اولاد نہ رونا، نہ ہونے کا رونا رونے والوں، تمہارا تذکرہ بھی اللہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے. تیری شادی کو 1 سال گزرا ہے، 2 سال گزرے ہیں، 5 سال ہوئے ہیں، تو رب کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. دیکھ رب کا قرآن پڑھیے 16واں سپارہ ہے. ایک اللہ کا پیغمبر ہے، شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی. 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، اللہ نے اولاد نہیں دی. ایک پیچھے لمبی لسٹ ہے پیغمبروں اور ولیوں کی جو گزر چکی ہے. پیغمبر زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے سوال کے لیے کسی پیغمبر کے در کا سفر نہیں کیا، کسی ولی کی درگاہ کا رخ نہیں کیا. او تعویذ لینے کے لیے جانے والوں، کبوتروں کے دانوں کی طرف دوڑنے والوں، نمک کی طرف بھاگنے والوں، بیریوں کے بیروں کی طرف بھاگنے والوں، رب کا در چھوڑ کے دیکھ رب کے قرآن میں اللہ نے کیسے مجھے تجھے نوری علم عطا کیا ہے. زکریا علیہ السلام کو اتنے سال گزر گئے، اللہ سے مانگتے رہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی ایک وارث دے دے، مجھے اکیلا ہی دنیا سے نہ روا نہ کرنا. مانگتے رہے مانگتے رہے. اللہ کہتا ہے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اللہ کہتا ہے مانگتے مانگتے میرا پیغمبر بوڑھا ہو گیا، سر میں چاندی آ گئی، داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے، پھر بھی میرے پیغمبر نے مانگنا نہیں چھوڑا، مانگنے کا انداز بدل لیا تھا. پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے تھے، اب ڈرتے ہیں کہیں کوئی نوجوان میری دعا سن کے میرا مذاق نہ اڑائے، اب چپکے چپکے سے دعا کرتے ہیں. 3 سپارہ سورہ آل عمران اللہ کہتا ہے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں پہنچے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل پڑے ہیں جن کا موسم ہی نہیں. جاتے ہی پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، او مریم بیٹا ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی قسم ہے سونے سے لکھنے والا، اللہ نے قرآن پاک کے حروف میں نازل کر دیا. مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ. او بابا زکریا میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے ہیں.
قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، زکریہ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کے رب کو آواز دینے لگے، اے میرے اللہ، پہلے تیرا پیغمبر تیرا بندہ زکریہ صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اے اللہ، تو اگر بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو بے موسمہ بیٹا مجھے کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ تو واقعی شہنشاہ ہے، تو واقعی موسموں کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ ایک بیٹا مجھے بھی عطا کر دے۔ قرآن فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ فرشتے بیٹے کی بشارت لے کے آ گئے۔ وہ زکریہ اتنے سال تو نے گزار دیے، تو نے رب کا در نہیں چھوڑا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بیوی کو بھی بیٹا جننے کے قابل کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کا نام بھی خود رکھا ہے۔ کسی کا نام باپ رکھتا ہے، دادا رکھتا ہے، کسی کا نام مولوی رکھتا ہے، قاری رکھتا ہے، سردار رکھتا ہے، لیکن زکریا تو نے رب کا در نہیں چھوڑا۔ اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ تم خوش نصیب ہو، تیرے بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، آج بیٹے کی خدمت کر رہے ہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کے یہ ہم سے کیا سلوک کرے گا، لیکن زکریا تو نے تو رب کا در چھوڑا ہی نہیں، اللہ سے مانگتے رہے، تجھے مبارک ہو، تجھے یہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے۔ اس لیے میرے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے، ہر پریشانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ ایک پریشانی آج کل جیل کی بڑی ہے، کسی کا بھائی جیل میں، کسی کا بیٹا جیل میں، کسی کا باپ جیل میں، کسی کا دوست جیل میں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، وہ جیل کا رونا رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی اللہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک میں کر دی ہے۔ یہ دنیا کی جیلیں، یہ تھانے کچہرییں، یہ کیا جیلیں ہیں؟ آ رب کے قرآن سے میں تجھے ایک جیل دکھاتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا باز کیا، بڑا سمجھایا، ایک بھی نہ مانا، اخیری ایک دن مار رہے تھے، مارنے میں اخیر کر رہے تھے، یونس علیہ السلام نے بد دعا کر دی، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ زبان سے دعا نکلی، ادھر سے ایک بادل اٹھا عجب رنگت والا، یونس علیہ السلام نے دیکھا میری دعا قبول ہو گئی ہے، اپنی قوم سے جان چھڑائی اور بھاگ نکلے۔ جب وہ دھیرے دھیرے بادل بستی کے اوپر آ گیا، بستی والوں نے دیکھا اس طرح کا بادل پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، سرخ اس کی رنگت ہے، لگتا ہے یہ بارش نہیں لے کے آیا، یہ ہوا نہیں ہے، اس میں آگ ہے آگ، یہ اللہ کا سچا پیغمبر تھا، ہم نے ان کا جینا دو بھر کیا ہے، یہ ان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سارے ہی اللہ کے آگے رونے لگے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، قرآن پاک پڑھیے، سورہ یونس قرآن پاک، وہ اپنی عورتوں کو باہر میدان میں لے آئے، اپنے بچوں کو باہر لے آئے، بوڑھے بھی اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے، اے اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، بھول ہم سے ہوئی ہے، تیرے پیغمبر کا جینا ہم نے دو بھر کیا ہے، لیکن اے اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ کبھی بھی تیرے پیغمبر کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کے آگے رونے لگے، گر گرانے لگے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، وہ اللہ کے بارے میں باتیں کرنے والوں اللہ سنتا نہیں ہے۔ یہ دیکھ پیغمبر کی گستاخ قوم ہے، کافر قوم ہے، جب انہوں نے اللہ کو آواز دی ہے، اللہ کو پکارنا شروع کی ہے، اللہ سے صلح کی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ۔ وہ لوگوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب میں لے کے آیا ہوں اور آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے۔ وہ میرے آگے روئے ایسے تھے، میرے آگے گر گڑائے ایسے تھے، اور دکھوں کے مارے ہوئے لوگوں، کاروباروں کا دکھ رونے والوں، کاروباروں کے دکھی، اولاد کے دکھی، رشتہ داروں کے دکھیوں، دیکھو کافر دکھی اللہ کو آواز دے، اللہ اس کی بھی نہیں موڑتا۔ اللہ کو آواز دیجئے تو صحیح، اللہ کہتا ہے میں نے آیا ہوا عذاب ٹال کے رکھ دیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام باہر انتظار کر رہے ہیں، عذاب اب آتا، عذاب تو نہ آیا۔ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تو ہیں لیکن غیب تو نہیں نہ جانتے
کہ میری قوم نے تو اللہ سے صلح کر لی ہے، یہ غیب تو قرآن پاک مجھے اور تجھے پکار کے کہہ رہے ہیں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھو زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یونس علیہ السلام نے انتظار کیا، وہ تو بادل ٹل گیا، عذاب آیا ہی نہیں۔ ادھر یونس علیہ السلام کو بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یونس علیہ السلام نے ادھر اپنی مرضی کی ہے کہ یہ قوم تو ماننے والی ہے ہی نہیں، دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، اس قوم کو چھوڑتا ہوں، کسی اور قوم کے پاس جاتا ہوں۔ ادھر سے نکلے، بس بھول یہ ہوئی ہے کہ اللہ سے اجازت لینا بھولیں۔ ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، کشتی میں سوار ہوئے، اللہ نے کشتی کو چلانا شروع کر دیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی، ملا چلا اٹھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ملا نے کہا کشتی کی سواریوں، ادھر زمین کا کوئی بت تمہارے کام نہیں آئے گا، بچنا چاہتے ہو تو آسمان والے کو آواز دو۔ وہ سارے آسمان والے کو آواز دے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، لیکن ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ آخرکار ملا کھڑا ہو گیا، کہتا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتا تھا، وہ نجات دے دیتا تھا، آج لگتا ہے ہماری کشتی میں وہ سوار ہو گیا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے۔ کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، جان تو ہر ایک کو پیاری ہے میرے صاحب۔ یہ کوئی نوائے وقت یہ جنگ اخبار کی خبر نہیں پڑ رہا، یہ رب کا قرآن ہے۔ سورت یاسین سے اگلی سورت صافات، اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا، انہوں نے قرآن ڈالا، قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے لوگو میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ کشتی کیوں ڈوب رہی ہے؟ پیغمبر کی وجہ سے ڈوب رہی ہے۔ کشتی پار کیوں نہیں ہو رہی؟ پیغمبر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ادھر میں توقف کروں گا، کچھ سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا۔ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں میرے صاحب، اللہ تجھے مجھے صحیح جگہ لے کے آیا ہے۔ ادھر تجھے خالص دین ملے گا، ملاوٹ کے بغیر ملے گا۔ ہدایت تو قسمت کی بات ہے۔ دیکھ اگر اللہ کشتی پار نہ کرنا چاہے، کوئی پیغمبر بھی ہو وہ اپنی کشتی بھی کنارے نہیں لگا سکتا۔ آپ کس کو سمجھتے؟ فلاں نے ڈوب دی، فلاں نے تار دی، مولوی جھوٹا قصہ کرتا ہے، تو اس کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے دوستوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہم ایسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے دوست اور ولی اور پیر ہیں، ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں، ان کے جوتوں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے، لیکن شان کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی گستاخی کی جائے، یہ ان کی گستاخی ہے۔ وہ ولی ایسے نہیں تھے، اللہ کی قسم۔ یہ کسی نے جھوٹی داستان گھڑی ہے کہ ایک بڑھیا نے نا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، پیر صاحب کو اس پہ غصہ نہیں آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، وہ ساری برات کو ڈبو دیا تھا، 12 سال کے بعد تار دیا تھا۔ میرے صاحب یہ ولیوں کی بھی گستاخی ہے، یہ ان کی بھی توہین ہے۔ وہ اللہ کے ولی اور بزرگ وہ ایسے تو نہیں تھے، وہ تو ایسے تھے لوگ ان کو پتھر بھی مارتے، وہ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو بد دعا بھی نہیں دیتے تھے، پتھر کھا کے بھی دعائیں دینے والے تھے۔ وہ کیسے ولی تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی؟ نہیں میرے صاحب، ڈوبنے اور تارنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھ پیغمبر کشتی میں، اللہ پار نہیں کرنا چاہ رہا، پیغمبر اپنی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکا، تو کس کو کہتا ہے؟ یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، بہاول حق بیڑا دھک لمیں گی، یاری آلے دنا تو ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ یہ صرف داستانیں ہی داستانیں ہیں، ڈوبنے اور تارنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یونس علیہ السلام جب کھڑے ہوئے کہتے لوگو میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، دھکا دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، وہ چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں، پوچھ اپنے علماء سے، رب کا قرآن کھولیے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں
غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کس کو آواز دی؟ فنادا فی الظلمات. اللہ نے عجب انداز میں تذکرہ کیا ہے. قرآن تو اپنے گھر سے ترجمے والا لے کے آ، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں. فنادا فی الظلمات. اللہ کہتا ہے اندھیروں میں میرا پیغمبر گھبرا گیا، گڑ گڑانے لگا، اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کے محلے دار ان کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے یونس پیغمبر نے آواز دی تو کس کو آواز دی؟ تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے، تیرے دفتر میں سٹیکر ہے، تیرے گھر میں سٹیکر ہے، گھر گھر میں اللہ نے سٹیکر پہنچا دیا ہے تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے آواز دی تو کیا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اے شہنشاہ اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. جب یونس پیغمبر نے ڈائریکٹ ہمیں آواز دی، ہم نے ان کو مصیبتوں سے، مچھلی کی قید سے نجات عطا کر دی تھی. آگے اللہ کہتا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کوئی کہہ سکتا ہے وہ پیغمبر تھے، ہم کو پیغمبر تو نہیں ہے. اللہ کہتا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. لوگوں جس طرح ہمیں یونس نے آواز دی، ایسے دکھوں میں عام مومن بھی ہمیں آواز دے، ہم اس کو بھی نجات عطا کر دیتے ہیں. سورہ صافات کا جب یہ مقام میری سمجھ میں آیا، میری چیخیں نکل گئی. وہ کیسی بے پرواہ ذات ہے. اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لوگوں اگر میرے یونس پیغمبر کو یہاں بھی بھول ہو جاتی، غلطی ہو جاتی، کیا غلطی؟ وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کو آواز دیتا، اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو، کسی پیغمبر، کتب ابدال، ولی کو آواز دیتا یا کسی فرشتے کو آواز دیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس بھول کی سزا میں یہ دیتا، قیامت کی صبح تک اپنے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلتے، میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے نکلتا. اللہ نے میرے پیغمبر کو بھی پھر کہا ہے، کھولیے 29واں پارہ سورہ جن، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. کہہ دو مجھے بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، میں بھی اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. آپ کو بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ رب کو آواز دیتے تھے. صحیح البخاری کھولیے، حدیث کی ہر کتاب میں، تیری سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے. دشمن نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بدار کرتا ہے، کہتا ہے مَن یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ خالی ہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے. آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کس کا آواز، کس کا نام لیا ہے؟ نہ کسی پیغمبر کا، نہ ولی کا، نہ علی کا، نہ کسی فرشتے جبریل امین کا، جبریل میری مدد کے لیے بولنا نہیں. نام لیا تو اللہ کا نام لیا. جب اللہ کا نام لیا، جسم پہ کب کبھی طاری ہوگی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب نے تلوار کو اٹھا لیا. اب تم بتاؤ اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس رو پڑا، روتا ہوا کہتا ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں. اللہ سچ کہتا ہے، ہم نے اپنے حبیب کو اپنوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. یہ میرے حبیب علیہ السلام کی سیرت ہے. رمضان کا پہلا پیغام ہے کہ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا یہ عقیدہ توحید ہے. اس لیے قرآن کا آغاز ہی اللہ نے یہیں سے کیا ہے. وہ اللہ کے گھر میں آنے والے، وضو کرنے والے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے، ادھر اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی ہم تیری کرتے، مدد کا سوال بھی تجھ سے کرتے. یہ غیبی مدد ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.